میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مناسب ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستانی لوگ ہیں، اور انہوں نے جو احتجاج میں شرکت کی تھی وہ اس بنا پہ کی تھی کہ ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا، وہ اپنے مستقبل کے لیے کر رہے تھے کہ ایسا ماحول جس میں کہ تاریکی ہو، اس کے لیے خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ اس ملک کی میجورٹی ہے، وہ اپنے ایک جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا۔ جواب میں ان کو گولیاں ملی، گولیاں کھائیں انہوں نے۔ یہ چیزیں ہیں جسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا خطرناک موڑ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہماری پارٹی کی ترتیب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ، جو کہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اعزاز ان کو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے وینڈلزم کیا، اس کے بعد ہماری حکومت تھی، آپ تقاریر کر رہے تھے باہر سے بیٹھے ہوئے، معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ بڑی پرووکیٹو تقریریں کر رہے تھے، اس میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو اٹیک کیا، ویڈیوز چلے، ادھر جلسوں میں سکرین پہ تصویریں لائی گئیں۔ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت سٹرانگ ہو، جمہوریت جمہوری رویوں سے آتی ہے، اور ہر ایک کو اپنا اظہار خیال کرنے کی اجازت ہو، ہاں بالکل اس کے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ ہم نے یہ سمجھتے کہ بالکل ایک مادر پدر آزاد ماحول ہو۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے لیے تو ہم نے تو یہ ایک بڑی فیئر سی ڈیمانڈ کی ہے کہ دو واقعات ہیں، ایک ہے 9 مئی کا اور ایک واقعہ ہے 24 نومبر کا۔ ہم دونوں کی بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم دونوں کی واقعات کی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو کہ مبنی ہو 3 سینئر موسٹ ججز پہ سپریم کورٹ کے، اور وہ تحقیقات کرے، کیونکہ ہم اپنی مستقبل کی جنریشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، حقیقت کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ